بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو گفتگو ہماری پہنچی وَنَحْوَهُنَّ، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مبنی علی الضم میں مصنف نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، جس میں سے قبل اور بعد کی مثال تھی، اور اس کے بعد مصنف نے یہ کہا کہ قبل اور بعد کی اخوات بھی ہیں۔ اخوات سے ان کی مراد یہ ہے کہ ایسے اسماء جو مضاف ہوتے ہوں اور ان کے مضاف کی یہی چار حالتیں رہتی ہوں کہ کبھی مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہو، اور کبھی مضاف الیہ کو اگر حذف کیا جاتا ہو تو اس کے معنی کو نیت میں رکھا جاتا ہو، لفظ کو نیت میں نہ رکھا جاتا ہو۔ تو ان چار حالتوں میں سے جو ایک حالت ہے وہ مبنی علی الضم کی ہے، کہ جس میں مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے لیکن کوئی معین لفظ مقدر میں نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی معنی آپ لے لیں کہ وہ آپ مقدر میں رکھیں گے تو یہ بات کیا ہے، درست ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پہ قبل اور بعد اور اسی طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو مضاف ہوتے ہیں اور جن کے مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کو نیت میں رکھا جاتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ہیں۔ اس میں سے مصنف نے 6 جہاد کے جو نام ہیں وہ ذکر کیے، اس کے بعد اول اور دونوں کو ذکر کیا، اور پھر نحوہن کو ذکر کیا۔ نحوہن کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ جو ان کی طرح ہوں۔ اب ان کی طرح جو ہوں وہ کون سے ہیں، یہاں پہ مرحوم الکرباسی النجفی کا ایک حاشیہ ہے، اسے ہم نے پڑھنا تھا، کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ لفظ غیر ہے، لیکن لفظ جو غیر ہے جو سوا کے معنی میں آتا ہے، سوائے اس کے، جس طرح سورہ الحمد میں ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ تو جو غیر کا لفظ ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، اور یہ ہوتا بھی معرب ہے۔ یعنی ابھی یہاں پہ غیر اگر ہم نے پڑھا ہے تو ہم نے غیر اس وجہ سے ہم نے مجرور پڑھا ہے کیونکہ اس کا الذین کے اوپر ہو رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، آگے غیر، انہ ولد غیر صالح، ٹھیک ہے۔ ولد غیر صالح میں جو حضرت نوح سے کہا تھا، تو وہ جو غیر و صالح، غیرو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ولد ان کی صفت واقع ہو رہی ہے، اس وجہ سے اسے ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں۔ تو غیر کے جتنے بھی آپ مثالیں دیکھیں گے اس کا مضاف الیہ ذکر ہوگا، اور یہ کیا شمار ہوگا؟ معرب شمار ہوگا، معرب شمار ہوگا، اور جو اس کا اعراب بنتا ہوگا وہی اسے دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ مرحوم الکرباسی یہ کہتے ہیں کہ غیرو اگر لیسا کا اسم یا خبر واقع ہو تو وہاں پہ یہ ایسی صورتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی ہم نے کیا کہا کہ غیروں کا مضاف الیہ محذوف نہیں ہوتا، جتنا بھی قرآن مجید میں آپ سرچ کریں گے، روایات میں سرچ کریں گے تو آپ کو غیرو ہمیشہ اس طریقے سے نظر آئے گا کہ اس کا مضاف الیہ بھی موجود ہوگا اور وہ معرب ہوگا۔ لیکن اگر یہ لیسا کا اسم یا خبر واقع ہو، لیسا یعنی اس کے شروع میں لگا ہوا ہو، اور وہاں پہ ایسے آپشن ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ اس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، خبر کہہ رہا ہوں حضرت، غیروں کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو جب اس کا مضاف الیہ حذف ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ مبنی علی الضم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ غیرو عام طور پہ معرب استعمال ہوتا ہے چونکہ اس کا مضاف الیہ ذکر ہوتا ہے، لیکن فقط ایک خاص صورتحال ہے کہ جب اس کے شروع میں لیسا لگا ہوا ہو اور یہ لیسا کے اسم یا خبر ہو تو وہاں پر مضاف الیہ کے حذف کرنے کی کچھ صورتیں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی عام سی کوئی مثال بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر میں کہتا ہوں کہ مثلاً اکلت تفاحہ، کہ میں نے سیب کھایا، آگے میں کہتا ہوں لیسا غیرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ اب اکلت تفاحہ کے بعد میں نے لیسا غیرو کہہ دیا، اب لیسا غیرو میں نے کیوں کہا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ لیسا غیرو میں غیرو لیسا کے لیے کیا واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیسا کی بھی کیا ہوتا ہے، اسم اور خبر ہوتی ہے، تو لیسا کے لیے غیرو یا اسم واقعہ ہو رہا ہے یا خبر واقعہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اس کا اسم بنائیں تو خبر کو ہمیں معذوف رکھنا پڑے گا،
ٹھیک ہے، لیس غیر تفاح ہے، آگے کیا لکھیں گے؟ معقولاً، معقول جسے کھایا گیا ہو، کہ غیر تفاح نہیں کھایا گیا. اکلت تفاح لیس غیر، یعنی لیس غیر تفاح معقولاً. تو یہاں پہ ہم نے غیر کے بعد ایک تفاح کو کیا معذوف رکھ لیا. ٹھیک ہے، تفاح کے علاوہ غیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، غیر شیء بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی لفظ یہاں پہ معین معذوف نہیں ہے. تو اب یہاں پہ نحوی کیا کہتے ہیں کہ غیر و لیسا کے اسم واقع ہو رہا ہے، لیکن اسے ہم مرفوع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، فی محل رفع کہیں گے، اور اسے مبنی لازم کہیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ کس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے؟ قبل اور بعدو کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، قبل اور بعدو کے جیسے احکام. ٹھیک ہے، ظرف کا معنی کیا کریں گے اس میں؟ ظرف تو نہیں کہیں گے اسے. سوا کا معنی، سوائے سے، لیس غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. علاوہ کا معنی ہوگا اردو میں، علاوہ اور سوا کا. ظرف تو وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر کوئی چیز واقع ہو، تو وہ کیسے آپ کہیں گے ترجمہ؟ ظرف والا معنی یعنی اس کے علاوہ میں، علاوہ کوئی مکان یا زمانے کا نام تو نہیں ہے. ظرف کا معنی نہیں ہے اس میں، یعنی یہ ظرف نہیں ہے، لیکن بالآخر وہ حکم وہی ہے اس کا، قبل اور بعدو والا. ہاں، یعنی اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ لیس غیروں میں آپ غیروں کو معرب کہہ دیں تو کیا ایشو ہے، کیا مشکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مشکل کیا آ رہی ہے کہ پھر غیرون پڑھیں نا. ٹھیک ہے، اسم جو لیسا کا ہے اسے لیسا غیرون پڑھیں. لیسا غیروں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ اس وجہ سے غیروں پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ معرب ہے ہی نہیں. اگر معرب ہوتا، مرفوع ہوتا، تو اس کے اوپر تنوین آنے میں کیا چیز مانے ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ غیروں کو لیسا کا اسم بنانا تھوڑی ضروری ہے. آپ لیسا کے لیے غیروں کو خبر ہی بنا سکتے ہیں. اگر آپ غیروں کو لیسا کے لیے خبر بنائیں گے تو پھر بھی یہ غیرہ نہیں ہوگا، خبر لیسا کے منصوب ہوتی ہے. جی، صفت کے لیے موصوف ہونا ضروری ہے نا. صفت واقع ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا پہلے موصوف نہیں ذکر نا. یہ الگ جملہ ہو جائے گا نا، پورا الگ جملہ ہو جائے. ٹھیک ہے، الگ سے جملہ ہو جائے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ لیسا غیرو جو یہاں پہ آئے گا، کل تو تفاح لیسا غیرو، لیسا غیرو میں غیروں کو اگر اسم بنائیں گے تو پھر بھی یہ مرفوع نہیں ہوگا، اور اگر اسے خبر بنائیں گے تو پھر بھی یہ منصوب نہیں ہوگا، یہ غیرو رہے گا. تو غیرو کیوں رہ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ مبنی علی ضم ہے. اچھا، یہ مثال میں تھوڑا سا سرچ کیا ہے قرآن و حدیث میں، آپ لوگ بھی سرچ کریں، مجھے اس کی کوئی مثال نہیں مل پائی لیسا غیرو کی مبنی علی ضم ہونے کی. ہاں، یہ تو معرب واقع ہو رہے ہیں نا. ان عمل، یہ نعت صفت واقع ہو رہا ہے نا. عمل ایک ایسا عمل جو صالح نہیں ہے، عمل موصوف کہیں گے، غیر صالح اس کی کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی. کون سے اعراب ہے؟ نہیں، دوسری صورت مستثنا کی ہے. دو صورتیں اس کی، یعنی اس کے غیروں کے ہم کہتے ہیں کہ غیروں کے 3 قسم کے اعراب آتے ہیں. پہلا اعراب یہ صفت واقع ہوتا ہے، جیسے یہ مثال دی انہ عمل غیر صالح. دوسرا اعراب کہ یہ مستثنا والا آتا ہے، جو بمعنی کہ سے واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، مثلا جاء القوم، آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر زید، جیسے الا زید کہتے تھے نا، غیر زید. وہاں پہ جیسے مستثنا منصوب ہوتا ہے، مستثنا میں آپ اس کو کیا کر دیں گے؟ منصوب کر دیں گے. یہ 2 ہو گئے. تیسرا آپ کیا کہیں گے کہ جب یہ لیسا کے بعد واقع ہو تو یہ مبنی علی ضم ہوتا ہے. کب؟ جب اس کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جائے. تو یہ ٹوٹل طور پہ کیا ہے؟ آپ کا خلاصہ ہو جائے گا. ابھی آپ نے یہ جو مثال دی ہے لیسا والی، جب لیسا کے بعد آیا ہے تو وہاں پہ اس کو لیسا کے لیے اسم بنا کے مبنی علی ضم کیا، اس کی خبر کو محذوف کیا، لیکن وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ کو محذوف کرنا. نہیں، مضاف الیہ بھی حذف ہے، خبر بھی حذف ہے، دونوں چیزیں حذف ہے. وہی اس کے لیے مضاف الیہ بھی اور خبر بھی ہوگا. نہیں، مضاف الیہ کیا ہے؟ وہ تو معقول ہوگا نا. خبر کیا ہے؟ معقول ہے نا. مضاف الیہ تو کیا ہے؟ وہ تو کوئی معنی بھی آپ رکھ سکتے ہیں نا. یعنی یہ جملہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے سیب کھایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا،
پورا جملہ یوں ہوگا نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، تو یہ جو لفظ کھایا ہے نا جسے عربی معقول کہیں گے، یہ خبر واقعہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ یہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ لیسا غیرو کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو یہ غیرو کے بعد کیا ہے؟ کوئی چیز معذوف رکھیں گے نا، یعنی پوری عبارت آپ کیسے بنائیں گے؟ اکلت التفاح لیس غیر ھذا معقولا، وہاں پہ غیرو کے بعد ہم نے مضاف الیہ کیا رکھا؟ ھذا رکھا۔ معقولا کیا بنایا ہم نے؟ لیسا کی خبر بنا دیا۔ اچھا، اس کی دوسری ترکیب کریں کہ آپ لیسا کے جو خبر ہے کیا نام ہے، خبر اس کی معذوف نہ مانیں، غیروں کو لیسا کے کیا بنا دیں؟ خبر بنا دیں، اور اس کے اسم کیا معذوف بنا لیں۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ لیس المعقول، لیس المعقول، لیسا کا اسم کیا ہو گیا؟ المعقول ہو گیا۔ آگے پھر کیا کہیں گے؟ غیر تفاح، غیر تفاح اس کی کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے، یعنی لیس المعقول غیر تفاح، یوں کر کے کہا۔ تو اب غیر تفاح میں تو یہ مضاف ہو رہا تھا نا، ابھی اس کو مضاف الیہ کو ہم نے حذف کیا، جیسے ہم مضاف الیہ کو حذف کریں گے تو یہ غیرو ہو جائے گا، یعنی لیس المعقول غیرو، یوں ہو جائے گا۔ یعنی کوئی پوچھے کہ لیس المعقول غیرو، یہ غیرو آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ اس کی ترکیب کریں۔ ہاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ غیرو قبل و بعد کے ساتھ ملک ہے، اور اس کا مضاف الیہ یہاں پہ معذوف ہے، اور اس کے معنی کو نیت میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کے سامنے یوں مثال رکھ دی جائے گی کہ آپ اس مثال میں کیا ہے، دونوں میں فرق بتائیں۔ ایک میں ہم کیا مثال رکھیں گے کہ لیس المعقول غیر تفاح، دوسری مثال کیا ہوگی کہ لیس المعقول غیرو، ہم کہیں گے دونوں میں کیا فرق ہے ابھی؟ تو آپ کہیں گے پہلے والے میں جو غیر تفاح ہے وہ معرب ہے، منصوب ہے، دوسرے میں جو غیرو ہے وہ منصوب نہیں ہے، فی محل نصب ہے۔ واضح؟ اچھا، یہ کیا ہو جائے گی؟ نحوہ ہن کی تشریح ہو جائے گی، اور اس میں وہی بات میں نے پہلے کی کہ قرآن اور حدیث میں آپ سرچ کریں، ٹھیک ہے، جی ایچ بک وغیرہ، یہ لیس غیرو کہہ کے کوئی آپ کو مثال مل جائے قرآن حدیث سے تو وہ اچھی ہے، ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ بہرحال کیا چیز؟ معرب جس کے اوپر اعراب آتا ہے، اب اعراب کون سا آتا ہے؟ صفت والا ہے، موصوف والا ہے، مستثنیٰ والا ہے، یہ پھر اس کی اقسام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مبنی تو نہ بنے نا کم از کم۔ اچھا، قال الشاعر، شاعر کیا کہتا ہے جی؟ لعمرک ما ادری و انی لاوجل علی این تعد المنیۃ اولو، یہاں پہ شاید مثال ڈھونڈیں گے کیا ہے؟ اولو جو آخر پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید مثال ہے، کیونکہ اولو اور دونوں کی شاید فاطمہ ایک اسم ہے، یا من لیس غیرہ رب، ہاں وہ ہو ذکر کر دیا نا یہاں پہ، مضاف الیہ معذوف ہونا، چلیے لیس غیرہ میں غیر ساتھ ہو آ گیا، ہاں یہ تو معرب ہوگا، غیرہ ہو مضاف الیہ ذکر ہوگا۔ کدھر گیا جی؟ ہاں، شعر کے اوپر آ جائیں۔ علی این تعد المنیۃ اولو، یہ شاید مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ علی این ہم میں سے کس کے اوپر؟ ای کس کے اوپر؟ تعدو المنیۃ، منیت موت کے معنی میں، تعدو آ جانا یا تغدو صبح آ جانا، تعد المنیۃ موت کس کے اوپر آ جائے گی؟ علی این ہم میں سے کس کے اوپر؟ اولو کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ وہ ظرف زمان واقعہ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، قبل کے معنی میں، پہلے کے معنی میں، کہ علی این تعد المنیۃ اولو، یعنی سب سے پہلے ہم میں سے کس کے اوپر موت آئے گی؟ تو اولو ظرف واقعہ ہو رہا ہے، جب ظرف واقعہ ہو رہا ہے تو اس سے منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ یہ منصوب نہیں ہے بلکہ اولو ہے۔ تو اولو کیوں اس طریقے سے؟ ہم کہیں گے کہ اولو کے بعد مضاف الیہ اس کا معذوف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اولو کیا مطلب؟ ہم میں سے پہلے، ہم میں سے پہلے نہ اولو نا، یوں بھی نا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہاں پہ نا کو ہم نے کیا معذوف رکھا ہے، تو اس کو معذوف رکھ کے اس کے معنی کو ہم نے ذہن میں رکھا، تو اس وجہ سے یہ مبنی علی الضم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک شعر مل گیا مصنف کو اولو کا، کہ جس میں اولو کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا اور اسے مبنی علی الضم رکھا گیا۔ لعمرو کا لام لام ابتدا کہلاتی ہے، اور عمرو کا یہ عمر جو ہے یہ زندگی کے معنی میں بقا، عمرو کا تمہاری بقا اور تمہاری زندگی کی، آگے قسمی کیا ہے؟ معذوف ہے، لعمرو کا قسمی
یعنی تمہاری زندگی کی قسم، امر کا مبتدا ہو جائے گا، قسم ہی اس کی کیا ہو جائے، خبر ہو جائے گی۔ ما ادری، ما نافیہ کہلاتا ہے، ما ادری میں نہیں جانتا، و انی لاوجل اور میں ڈرتا ہوں، میں نہیں جانتا اور ڈرتا ہوں کہ علی ای نتعد المنیت اولو کہ ہم میں سے کس کے اوپر سب سے پہلے موت آئے گی۔ اچھا، یہ اولوں کا مثال ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے نے کیا کہا، اذا لم اومن علیک ولم یکن لقاؤک الا من وراء وراء، ٹھیک ہے، اس میں شاید مثال ہمیں کیا لگا کہ من جارہ لگا ہوا ہے، آگے ورا ان کی بجائے وراء کیا پڑا گیا ہے، تو حرف جر نے اس کو جر کیوں نہیں دی، کیونکہ وراء کیا مبنی ہے، اور مبنی کی یہ نشانی ہے کہ جو عامل کے آنے سے تبدیل نہ ہوتا ہو، تو جب وراء سے پڑھ رہے ہیں تو یہ مبنی لازم ہے، جب یہ مبنی لازم ہے تو پھر مبنی لازم کی قسم جو قبل و بعد کی تھی یہ اس کی اخوات میں سے ہے اور اسماء جہات میں سے ہے۔ اسماء جہات وراء پیچھے کے معنی میں ہے نا، تو وراء کے بعد ہم کیا کہیں گے، کوئی نہ کوئی چیز محذوف ہوگی۔ تو شاعر اس میں کہنا کیا چاہتا ہے کہ لم اومن علیکا، ٹھیک ہے، اومن تھا اصل میں، اومن کو پھر حمزہ کو گرا کے دو حمزہ ہیں تو اومن کہہ دیتے ہیں، آمن کہتے ہیں نا، طریق آمن لکھا ہوتا ہے کہ طریق آمن، کہ یہ جو رستہ ہے نا وہ امن والا ہے، ٹھیک ہے، تو اومن جب اس سے فعل مجہول پڑا کہ انا لم اومن علیکا کہ میں تمہارے لیے قابل اطمینان نہیں ہوں، قابل اعتماد نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اذا انا لم اومن علیکا کہ میں جب تمہارے لیے قابل اطمینان نہیں ہوں، ولم یکن لقاؤک اور تمہاری جو ملاقات ہے وہ نہیں ہوتی مگر کیسے ہوتی ہے، من وراء وراء، پیچھے پیچھے سے ہوتی ہے، پیچھے سے کیسے ملاقات یہ ہوتی ہے، یعنی شاعر یہاں پہ کہہ رہے کہ تم کھل کے جو ہے وہ نہیں ملتے اور تمہارے ملنے کے اندر کیا حجاب ہیں، ٹھیک ہے، کہ بس ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ جیسے مجھے تمہارے اوپر اطمینان نہ ہو، تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر خبر کیا ہے، خبر پھر کچھ شاعر لوگوں نے کہا کہ یوں ہونا چاہیے کہ لا خیر فی ھذا المودہ، کہ پھر اس مودت میں کوئی بھلائی ہی نہیں ہے، کہ جب ملاقاتیں بھی ہم سامنے سے صحیح سے نہیں کر سکتے اور جو ہے وہ پیچھے پیچھے، اب آپ کہیں گے کس کے پیچھے سے، آپ کہیں کوئی معذوف رکھ لیں، ٹھیک ہے، گھر کے پیچھے رکھ لیں، پہاڑ کے پیچھے رکھ لیں، ٹھیک ہے، بس کسی کے پیچھے جا کے کیا وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ واضح ہے انشاءاللہ؟ کیا چیز کیا چیز پہلے بتایا تھا کہ بھئی وہ شراب جو بدلے والے ہاں اس کی کوئی کہانی کیا ہو، ہاں کہانی کیا، یہ جو ابن ہشام نے شعر اٹھائے ہوئے ہیں نا، تو جب یہ شاعر لوگ لکھتے ہیں نا تو وہ اکثر جملہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے کسی ناوی کو نہیں دیکھا جس نے اس شعر کو شاہد کے طور پہ بنایا ہو، یا وہ یوں بھی بعض کا کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا قائل ہی نہیں ملا، بعض کا یوں بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس شعر کے بارے میں کرباسی نے کیا لکھا، انہوں نے کوئی قصہ نہیں لکھا ہے اس کا، ہاں، بلکہ پہلے جملے کیا لکھا ہے کہ لم عاقب لہذا شاید اللہ نسبہ الی قائل معین، ٹھیک ہے، جملہ پڑھیں گے کرباسی ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس شاہد کے لیے کوئی نسبت نہیں ملی کہ کس نے یہ شعر کہا ہے، اور میں اس شعر کے اوپر کوئی سابقہ لاحقہ وہ بھی مجھے نہیں مل سکا، ٹھیک ہے، تو یہ ہیں ابن ہشام کے اشعار، ٹھیک ہے، غریب اس سے تو نہیں اٹھا کے کرتے، پتہ نہیں اب کہاں سے اٹھاتے ہیں، اب الکرباسی نجفی کو نہیں ملا تو ہمیں کہاں ملے گا، بہرحال ہمارے پاس سافٹ ویئر ہمارے پاس جاتے ہیں، اس کو سرچ کرتے ہیں مختلف دیوانوں میں، شاید مل جائے۔ اکثر اوقات یہ یعنی کہ جو شعر دیتے ہیں مثالوں کا ان کو کوئی حوالہ تو یہ نہیں دیتے، اس لیے کیسے ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہاں وہی مثلا اس شعر کے اوپر اب اعتماد نہیں کر سکتے، یہ جو انہوں نے دیا ہے وہ کیوں نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں شعر چاہیے قدیم زمانے کا، زمانہ جاہلیت کا، یا ایسے شعراء کا ہو جو مانے ہوئے ہوں کہ یہ ادبی طور پہ غلطی نہیں کہتے، تو وہ تب ہو جائے گا جب حوالہ ہوگا نا، اب اس شعر کا حوالہ نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے، اس زمانے میں تو ہر کوئی شعر بول دیتا تھا، تو یہ ادبی استعمالات کے بھی وہ شعر ہوتے تھے، نہیں اس زمانے کی مراد یہ ہے کہ جو زمانہ اسلام کے اول زمانہ تھا، اسلام سے پہلے کا، ما قبل الاسلام اور اسلام کا، وہی نا، اس زمانے میں تو کیونکہ ایک شاعری کا روایت تھا، تو جو ادیب تھے وہ تو کہتے ہی تھے، جو بھی جنہوں نے ادب سٹارٹ کیا ہاں جو ادیب نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کم از کم،
جو ادیب نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ کیا حالات ہیں. یہی جب قرآن مجید کی اللہ کے رسول رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے نا نماز میں, تو ابو جہل ہو گئے, اس کے 2 دوست ہو گئے, یہ باقاعدہ رات کو جاتے تھے سننے کے لیے چھپ چھپ کے. پھر صبح جب سورج ڈھلنے لگتا تھا نا پھر جدا ہو جاتے تھے. یہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پوری رات گزر جاتی ہے. یعنی اتنا خوبصورت کلام وہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ روتے بھی تھے. ٹھیک ہے, جو قرآن کے معجزات میں دلائل ذکر کی جاتے ہیں تاریخی, مثلا ابھی ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا اس میں کیا ادب ہے کیا ادب نہیں ہے. تو وہ جو اس زمانے کے ادبی لوگ تھے جن کو پتہ چلتا تھا کہ زبان کیا ہے, ان کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو سنا تو کیا کہا, کس طریقے سے قرآن سنا کرتے تھے. تو یہ تاریخی ریفرنس وہاں پہ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ دیکھو اگر قرآن کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کسی بشر کا بنایا ہوا نہیں لگ رہا. اس کے اندر ہاں کعبہ منہ لگائی کہ سب نے اتار لیا. ہاں بالکل ایسے ہی اس دور میں نا. ابھی تو کیا ہے, ابھی تو آپ کا جو ذوق ہے, جوانوں کا جو ذوق ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی خوبصورت منظر کی بات کریں, ٹھیک ہے, درختوں کی اور جھیل کی اور آسمان کی خوبصورتی کی بات کریں تو انہیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے پتہ نہیں یہ کیا لگے ہوئے ہیں. یہ جو ذوق جمالیات ہے یہ جوانوں میں مفقود ہوتا جا رہا ہے. اور اس وقت تبلیغ دین میں جو بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ اگلے کو ذوق ہی نہیں ہے اور دین کی بنیادی محبت کے اوپر ہے. تو آپ انہیں محبت الہی کی کیا مثالیں دیں گے؟ اسے کہیں کہ بھی آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرنا ہے تاکہ آپ کا مقام اللہ کے یہاں بڑھ جائے, اہل بیت کے یہاں بڑھ جائے. تو انہیں محبت کے مفہوم ہی نہیں پتہ. تو پہلے تو انہیں سمجھانا پڑے گا محبت ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, بس انہوں نے محبت کو اپنی خواہش نفس اور یہ چیز سمجھے ہوئے. جو محبت اور عشق کے معنی ابھی مفقود ہو چکے ہیں تو آپ تبلیغ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دین کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ محبت کے اوپر ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ محبت ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اتباع ہے. اور ہم انہیں سیدھا کس پہ لے کر آتے ہیں؟ اتباع کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ یہ کرو, نہیں کرو گے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا. ٹھیک ہے, نماز پڑھو, نہیں پڑھو گے تو سیدھا جہنم میں. بھائی محبت تو پہلے سکھاؤ. پہلے انہیں یہ تو بتاؤ کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے, کیا محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل بیت سے کیا محبت ہوتی ہے. جب محبت بڑھتی ہے تو پھر محبت انسان کو تبدیل کرتی ہے. محبت اگر نہ ہو تو پھر وہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب, کیا دین محبت کے سوا کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر محبت اور عشق کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ یہ ایسا کرتا ہے, یہ بشیر کو ہٹا کے پہلے نذیر والی سے پرچار کر دیتے ہیں. خطیب بن رہے ہیں سارے. پھر یہ جو اوقاف کے مقام پہ ہر سال وہ شعر و شاعری کا جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں, اس کے اشعار جو ہیں اس کے یعنی کہ سلام کے طور پر دے سکتے ہیں, اس کا اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو یہ رضوان صاحب ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ, خیریت. چلیں یہ اور ہم بحث میں نکل رہے ہیں, ہم آگے چلیں. اچھا, ابھی ہم چلتے ہیں وہ تطبیقی جو ہم نے سوالات دیے تھے ان کی طرف کہ اس میں آپ لوگوں نے کیا حل کیا. اور ہاں جی, سداد صاحب نکال لیں, آپ سے شروع کریں. پڑھیں جی پہلی آیت, فَإِن طَلَّقَا, طلاق سے شروع کریں. نکاح تو ہوا نہیں, طلاق سے شروع کریں.